اور اسٹوڈنٹ سے میں یہ ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم پہ کیا چیز اثر کرتی ہے. صحیح ہے. تو یہ ان کا میں پاک اسٹڈیز کی کلاس لیتا ہوں، ایک ہی کلاس لیتا ہوں پاکستان اسٹڈیز کی. تو اس میں یہ اسٹوڈنٹ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ آپ پہ کوئی چیز کس طرح اثر انداز ہوتی ہے. اور آپ نے اگر جو ٹی سی آپ نے وہ پی ٹی سی سی کیا ہوا ہے تو آپ لوگ اس چیز سے اویئر ہوں گے کہ جس چیز سے آپ مرعوب ہوتے ہیں وہ آپ پہ اثر انداز ہوتی ہے. اگر آپ اللہ رب العزت سے مرعوب واقعی ہیں تو اللہ کا کلام، اللہ کی انڈیکیشنز، اللہ کی ٹیچنگ جو ہیں آپ پہ اثر انداز ہوں گی. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ مرعوب ہوتے ہیں، ان کی آپ ٹیچنگ فالو کریں گے. آپ مغرب سے مرعوب ہوں گے، آپ مغرب کی ٹیچنگ فالو کریں گے، جو اس وقت ہماری حالت ہے. ہم جو ہے مغرب سے بہت زیادہ مرعوب ہیں، ان کی ہر چیز سے بہت زیادہ، ان کے رنگ و روپ سے بھی ہم بہت زیادہ مرعوب ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہم وداؤٹ آور نوئنگ، وداؤٹ آور کانشیس ایفرٹس، ہم جو ہے ان کو ہی فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر قرآن کی وہ وارننگ کہ اگر تم ان کو فالو کرو گے تو تم انہی میں کے ہوگے. اسی لحاظ سے ہمارا دماغ ڈیولپ ہوگا، اسی حساب سے ہمارا پرسیپشن فریم ورک اور ہماری پریورٹائزیشن ڈیولپ ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. تو ایک ایفرٹ جو ہم یہاں کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ قرآن سے ہمارا ڈائریکٹ تعلق ہو، اللہ سے ہم ڈائریکٹ کلام کریں، اس زبان پہ کلام کریں جس زبان پہ اللہ نے جو ہے کلام پاک اتارا ہے. اور اس سے ایک پہلی بات کہ خالق سے مرعوب ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ اگر خالق سے مرعوب نہیں ہیں تو قرآن بھی آپ پہ اثر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے نا. پھر خالق کون؟ خالق جو آپ سے اے سے لے کے آپ کا زی تک جانتا ہے، جس نے آپ کو جان دی ہے، زندگی دی ہے، اور جو آپ کو مارے گا اور واپس لوٹائے گا اور حساب کتاب کرے گا، جس نے یہ پوری دنیا تخلیق کی ہے. صحیح ہے. تو اس میں کانشنس، ہماری تھنکنگ بڑی ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ مربوبیت ہماری اللہ رب العزت کی طاری ہو، اس کے بجائے کہ وہ اقبال کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ایک سجدہ تو جسے گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات. کہ اگر آپ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں پوری طریقے سے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے آپ دوسری چیزوں سے جو ہیں آپ سوری میں دیکھیے اللہ سے اگر ہم مرعوب ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹکلی پھر جو دوسری چیزیں ہیں، جو ڈیمی گوڈز ہیں ہمارے، یا جو ہم نے اللہ معاف کرے جو طاغوت ہیں، ان سے ہم اثر انداز ہوں گے. قرآن کو سمجھنا، قرآن اللہ سے کلام کرنا، دس شوڈ بی آور انٹینشنل ایفرٹ جو ہم کر رہے ہیں. اور بڑی ساری چیزیں سے اللہ جو ہے ہمیں انکریج کرتا ہے. پہلی بات یہ کہ جب انسان نیت کرتا ہے کسی اچھی چیز کی تو اللہ اس کی اسی وقت اجر دے دیتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کے لیے جب وہ کوشش کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے. تو الحمدللہ ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں ہم تقریباً 20-22 لوگ ہیں جو اس صحیح میں ہیں کہ اللہ ہمیں جو ہے اپنے سے کلام کرنے کے قابل بنا دے. ہمیں ان لوگوں میں چن لے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں. اور اللہ کا جو کلام ہے ہمارے پرسیپچل فریم ورک میں، ہمارے لاجک فریم ورک میں صحیح طریقے سے اثر انداز ہو، تاکہ ہمارا جو ڈائمنشن ہے، ہماری جو تھنکنگ ہے، وہ قرآن کے مطابق، قرآن ہمارے لیے حجہ ہو جائے، جو آپ ختم قرآن کی دعا کرتے ہیں. صحیح ہے. تو اسی صحیح کے ساتھ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہماری صحیح کو قبول کرے اور ہمارے لیے یہ راستہ جو ہے قرآن کو سمجھنے کا ہمارے لیے آسان بنا دے. جاوید صاحب میں آپ کو دیتا ہوں. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. آپ نے لرننگ کے حوالے سے اور ہماری پرائرٹیز کے حوالے سے ہمیں اپنی مفید باتوں سے آگاہ کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان ساری باتوں پر جو ہے وہ عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. اشفاق صاحب، آپ آواز سن سکتے ہیں ہماری؟ جی الحمدللہ. السلام علیکم.
वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अशफाक साहब, अस्सलाम अशफाक साहब। आप जो है वो आज का सबक शुरू कीजिए अशफाक साहब। ठीक है इंशाल्लाह। वो मारिया नहीं आए आज? नहीं, नहीं, मारिया ने माजरत की है, आज कुछ अच्छा मसरूफ अच्छा है। अच्छा, जी जी। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। तो फिर आप वो मुझे होस्ट बना दीजिए प्लीज, फिर वो खुल जाएगी फिर। जी, मैंने होस्ट बना दिया आपको अशफाक साहब। जी जी जी, चलिए। आप कहाँ से आज शुरू करना? जी, पेज नंबर 59 और 70 पे जो है वो बस आप थोड़ा सा बता दीजिएगा एक्सरसाइजेस अच्छा, कैसे ये करार करनी है इसके आगे। अच्छा, तो ये वाला। जी जी, इस पे बस आप समझा दें, ये 2 पेजेस हैं 69 और 70। इसको जी जी आप बता दें, लोग खुद ही इंशाल्लाह ताला कर लेंगे अपने एंड पे। और जी फिर जी उसके बाद जो है आखिरी 3 जो पेजेस हैं उस पर जो है वो एक्सरसाइजेज वो हमको करनी है जो है वो आज, जिसको हम अभी आप समझा देंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। जी जी, चलिए इंशाल्लाह। तो इसमें जो है ना, ये है फ़हमुल मस्मू, मस्मुआ जो आप सुनेंगे उसका फहम, ठीक है ना, उसको कैसे समझना है। तो मेरे पास वो वीडियो तो है नहीं, इसलिए मैं बोल नहीं सकता इनको कि कैसे वो बोलेंगे। तो आपने कैसे इसको बताना है कि कौन से मुरब्बे में ये चीज जो है वो वदा हो चुकी है। तो ये यही इसका मतलब है। तो ये आप इसमें बेसिकली वो यही पूछेंगे कि बेड कौन से कमरे में है, और घर कहाँ है, और जो सखान है वो कहाँ है, अरीका कहाँ है। तो इस तरीके से ये आप एक्सरसाइज कर लें खुद, इतनी मुश्किल नहीं है ये। और दूसरी जो ये वाली भी है, इसमें भी आपने उस इसमें आप सुनेंगे, फिर उसका जो सही उसका मुरब्बा होगा, जिस मुरब्बे में वो होगी उसके ऊपर आपने टिक लगाना है। तो चूंकि वो हमारे पास ऑडियो है नहीं है, इसलिए हम उसको कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो इसके अगर हमें टाइम मिला तो फिर अगर कोई बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम कर लेंगे। वीडियो इसकी है, उसकी कॉपी है, मगर वो इस वक्त जरा मुश्किल होगी मेरे लिए ढूंढनी। तो इस हम आगे चलते हैं, इसके ऊपर ये एक्सरसाइज करनी है। नहीं, ये भी इसके ऐसे ही अगले है, ये भी ऐसे जी ही है। जी अगले ऐसी है। ये आप सुनेंगे और आप बताएंगे ये मतार कहाँ है, और वो क्या तफद्दल ये क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से आप जवाब देंगे। तो यहाँ ये कान का साइन बना हुआ है ना, ये उसी से इसका ताल्लुक है। और ये वाली जो है ये थोड़ी बहुत कर सकते हैं जी जी, इसमें भी। जी ये है जो इसके बाद भी 2 पेजेस, ये 3 पेजेस आज करने हैं हमको जरूर। इंशाल्लाह। तो इस पे हम पहले करते हैं, तवज्जो देते हैं। तो इसमें आप ही मेरे साथ रहें। आपको मैं बता देता हूँ ये कैसे करना है। तो इसमें ये एक तालिब इल्म पूछता है कि मा रकम बैतिक, आपके घर का क्या नंबर है। या कहेगा मा रकम शक्कतिक, या ये कहेगा कि आपके फ्लैट का कौन सा नंबर है। तो यहाँ माँ का इस्तेमाल बताया है, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं। कैसे पूछा जाता है कि आपके घर का नंबर क्या है, माँ रकम बैतिक और माँ रकम शक्कतिक। तो दूसरा तालिब इल्म जवाब देगा कि मेरे घर का जो वो खमसा है। और फिर वो पूछेगा कि आपके घर का या आपके अपार्टमेंट का क्या नंबर है, तो वो जवाब दे देगा। ये ऊपर जो था वो सबा, सॉरी, ये सबा है और ये खम्स। तो यहाँ इसी तरीके से ये एक एक्सरसाइज है, इसके नीचे भी एक एक्सरसाइज है। तो इसको हम ट्राई कर लेते हैं। मैं आपसे पूछ लेता हूँ जावेद भाई के मा रकम बैतिक,
सबा। सबा, ठीक। तो अब आप मुझसे पूछें। मा रकमो शक्कतिक। खमसा। तो इस तरीके से ये उन्होंने एक तरफ ये नंबर दिए हुए हैं और एक तरफ ये जवाबात दिए हुए हैं। इस तरीके से आप कर लें अगर इसकी जरूरत पड़े तो। ये इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है। जवाब ही देना है ना अपने घर का नंबर, तो वो जी नंबर याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक इसमें है। जो असल ठीक। चीज है वो ये है, अरबा, खमसा, सित्ता, सबा, फमानिया। तो ये आपको नंबर याद करने पड़ेंगे। ये आपके नंबर ये गुजर चुके हैं पहले। तो मैं इस पे ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप नंबरों में चले जाएंगे तो काफी उसमें एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। चलिए, तो इसके बाद ये है, वो अलिफ था इस हिस्से का, और ये बा है। इसमें तालिब इल्म नंबर 1 ये कहेगा अस्कुनु फी हय्यिल जामियत ऐना तस्कुनु, तो दूसरे से पूछेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं अस्कुनु फी हय्यिल जामियत, तो आप जवाब देंगे नाम अस्कुनु फी हय्यिल जामिया। तो आप पूछेंगे ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से फिर दूसरा, फिर वही तालिब इल्म कहेगा अस्कुनु फी हय्यिल मतार, तो वो उसका जवाब ऐसे एक दूसरे से बस एक कंस्ट्रक्शन करनी है कि आप जो है एक मुकालमा जो है उसको कैसे शुरू करते हैं। तो अस्कुनु फी हय्यिल जामिया, आई लिव इन द विसिनिटी ऑफ यूनिवर्सिटी ऐना तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं, ठीक है ना जी। अच्छा, इसमें आपने जो गौर करना है, जब आप कहेंगे अस्कुनु तो हमजा से यानी अल्फ से शुरू होगा। जब दूसरे से पूछेंगे तो वो ता से शुरू होगा, तस्कुनु। जैसे इसको याद रखने के लिए जो टोनी बजान का तरीका है वो ये है कि हम उर्दू में भी कहते हैं तुम, और जब सुलझे हुए अखलाकी तौर पे हम आप कह देते हैं। तो ऐना तस्कुन, वेयर डू यू लिव, ये है इसका मतलब। तो इस तरीके से आप आपस में जुमले बना सकते हैं। इस तरीके से आप आपस में मुख्तलिफ अंदाज में एक हिवार जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक डायलॉग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो अस्कुनु फी हय्यिल मतार, मैं एयरपोर्ट के एरिए में रहता हूँ। ऐना तस्कुन, आप कहाँ रहते हैं। इस तरीके से आपकी बात हो जाएगी। तो ये यहाँ ये नीचे यही लिखा हुआ है, यज़कुरु कुल्लु तालिबिन अल हय्य अल्लज़ी यस्कुनु फीह। तो हर तालिब इल्म जो है वो जिक्र करे, बतलाए कि वो किस इलाके में रहते हैं। इस जिसमें भी वो रहते हैं वो उसको मेंशन कर दे इसके अंदर। तो जावेद साहब, ये जो है ना, ये आसान है, आपस में अपने घर में सब ये कर सकते हैं। जी ठीक है। तो जी ना, तो जी इसमें मुझे कोई मुश्किल नजर नहीं आती, यानी जिसमें कोई एक्सप्लेनेशन की। तो इस पे मैं रुककर ये पूछ लेता हूँ कि किसी का कोई सवाल है। रूही साहिबा का शायद सवाल है। अच्छा जी सर, जी सॉरी मैं लेट आई थी, हो सकता है आपने ये बताया हो। मैं ये पूछ जी रही हूँ कि जो ऊपर बैतिका और शक्कतिका है, ये मेल के जी लिए है, तो अगर इसमें फीमेल जन पूछा जाएगा तो क्या बैतिकी हो जाएगा, या ये बैतिकी, जनरल जी हाउस? जी ओके जी जी, ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। का मर्द के लिए, की ठीक है। औरत के लिए, फेमिनिन के लिए, थैंक यू बिल्कुल सर। ऐसा ही है। जज़ाक। ऐसा ही नीचे वाला जो है उसमें भी ये ऐसा ही आएगा। थैंक यू तो सर। यहाँ अस्कुनु जो है वो सबके लिए है सेम। अना जो होता है ना, मैं, आई है, आई लिव, आई, वो मर्द के लिए और औरत के लिए सेम सेम है, ठीक है जी। और कोई सवाल आया किसी का? आमना पूछना चाह रही आमना है। का भी सवाल है। जी जी, आमिना, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। आमना आप अनम्यूट करके अपने आप को सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि वो जो जिसमें छोटे छोटे डब्बे बने तो वो मुझे समझ नहीं आता। वो ऊपर वाला, जे वाला, जी
اچھا یہ بعد میں بتاتے ہیں، پھر یہ پہلے کر لیں، وہ آسان ہے آمنہ، اتنا مشکل نہیں ہے، میں آپ کو سمجھا دوں گا، لیکن ابھی ہم یہ کر لیں، یہ ایکسرسائز کر لیتے ہیں، پھر اگر مجھے موقع ملا نا، ٹائم بچا تو بتا دیں گے. آپ خود کوشش کر کے دیکھنا کہ وہ بس آپ نے، کیونکہ میرے پاس وہ آڈیو نہیں ہے نا جس میں ویڈیو ہوتی، ایک تو ویڈیو ہوتی ہے، ایک آڈیو ہوتی ہے نا جس میں آواز بھری ہوئی ہوتی ہے، تو وہ آواز بولے گی کہ آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو وہ میرے پاس ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ ہمیں اس ایکسرسائز کو ہم نے آمنا چھوڑ دیا ہے بیٹا ابھی فی الحال، تو نیکسٹ ٹائم کر لیں گے انشاءاللہ، اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو ٹھیک ہے نا، آپ خود کوشش کرنا انشاءاللہ. اوکے جی، کسی اور کا سوال؟ نہیں، اور سوال کوئی نہیں ہے، آگے آپ بڑی. اچھا چلو پھر انشاءاللہ بسم اللہ کرتے ہیں آگے ہم. تو یہ جو ایکسرسائز ہے نا، یہ ہے، یہ ہم نے ویسے تو کی ہوئی ہے پہلے بھی، لیکن اس کی دوبارہ ایکسرسائز ہو رہی ہے. اس میں آپ کو ایک اشکت جو ہے وہ لفظ یہاں آ رہا ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے یہاں کوئی جو اینڈنگ ہوتی ہے نا وہ نہیں ڈالی ہوئی، تو آپ نے سمجھنا کہ اس کے اوپر اینڈنگ کیا ہوتی ہے. تو جاوید صاحب آپ یہاں آپ نے غور کرنا ہے، اریدو مشاہدت الشک، تو اس یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ویسے وہ دوبارہ آپ کی ایکسرسائز کروا رہے ہیں. اس میں جو غور کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اریدو کا معنی ہے آئی وانٹ اور آئی وڈ لائک ٹو، مشاہدہ کا مطلب ہے ویونگ کرنا، اشکا جو ہوتا ہے جس چیز کی ویونگ کی جائے. تو جب مشاہدہ تو شکا کہیں گے تو یہ ایک مرکب بن جاتا ہے، اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں، مضاف اور مضاف علیہ کی صورت میں، یعنی یہ چیز جو ہے اس کو پروسیس کر رہی ہے، یعنی یہ جو ہے اس چیز کا مشاہدہ کرے گا. تو اس کے اینڈنگ جو ہوگی وہ تی ہوگی، مشاہدۃ الشکتی، اور اس کے اوپر ہمیشہ، کبھی آپ نے پہلے پڑھا ہوگا آپ نے کہ اریدو مشاہدتن آیا تھا، تو ابھی جو انہوں نے اس کو چینج کیا ہے تھوڑا آپ کے لیے، یہی اس میں چینج آئی ہے. تو اریدو مشاہدت الشکتی یہ ایسے ہوگا، مگر آپ شکا ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس کا جو طالب علم نمبر 2 ہے وہ جواب دے گا تفضل، میل کے لیے، اور پھر چونکہ یہ اشکا جو ہے یہ مونس ہے، اس کے لیے آئے گا ہی مونس ہی یشکت. تو یہ شکا یہی ہوگا، اس کے اوپر دھما آئے گا، اور یہ عربی کی گرامر ہے جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھائی نہیں ہے، تو فی الحال اسی پہ انشاءاللہ ذرا کریں. یہاں کوئی سوال؟ اس کا ترجمہ کر دوں یا آپ کو آتا ہے سب کو؟ سر یہ اس پہ کس پہ ضمہ کہہ رہے ہیں آئے گا؟ یہ جو ہی شکتو آئے گا اس پہ. اچھا ٹھیک ہے. جی جی، سر یہ ایک مگر چیز یہ اور گرامر آپ ہے، نے، اس کے اوپر زیادہ پریشان نہیں ہونا. سر آپ نے کہا تفضل میل کے لیے ہے، تو فیمیل کے لیے کیا ہوگا؟ تفضلی، اوکے، لام کے آگے یہ لگا دیں گے، اچھا اوکے، یہ نام کے تو آگے اس اوپر کو تو پڑھیں ابھی گے آپ جزم کے ہے نا؟ جو سکون ہے یہ ختم ہو جائے گا، اچھا لام کے نیچے زیر آ جائے گی، اور اس کے آگے یا لگ جائے گا، ٹھیک ہے. تو اس کو جزاک کہیں گے تفضلی. هذه شقتي شقة. اریدو مشاہدت الشکتی، یہ صحیح اس کو سمجھ لینا ہے آپ نے، مگر آپ اگر یہ کہیں اریدو مشاہدت الشکا وہ بھی صحیح ہے. تو جواب میں دوسرا طالب علم یہ کہے گا تفضل ہی شکا. تو ہی یہاں اس لیے لگایا گیا ہے کیونکہ مؤنث ہے، ہی اسی لیے لگایا گیا ہے کہ یہ مؤنث ہے شکا، ٹھیک ہے جی. تو اسی پیٹرن پہ میں سوری اور سر، یہ جی حیا جو حاضی ہی جو ہے یہ شکا کے مؤنث ہونے کی وجہ سے لگایا ہے. شکا مؤنث ہے جی، اور اس کے اوکے لیے یہ دراصل یہ بھی گرامر ہے.
اور بہت خوبصورت گرامر ہے. انہی اصولوں کی وجہ سے آج تک کوئی انسان قرآن مجید میں کسی قسم کی تہذیب نہیں کر سکا. سبحان کیونکہ اللہ. یہاں جب یہ ہے اسم الاشارہ اس کو کہتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں مشارن علیہ، جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. ٹھیک. سمجھ آئی؟ تو یہ تو سر کافی پھر یہ اوپر جو پیش لگایا تھا شکا کے اوپر، نہیں اوپر زیر لگایا تھا شکا کے اوپر، ہاں جی مشاہدت تو شکا، مشاہدت شکتی، مقاعدت یہ مضاف شکا. ہے یا یہ، اور یہ مضاف علیہ ہے. سر یہاں پہ زیر کیوں لگایا گیا تھا؟ یہ عربی کا قانون ہے، ٹھیک ہے. یہ قاعدہ ہے جو ہم نے آپ کو پڑھایا ہے نہیں. یہ ٹھیک. قواعد ہیں جن کو سیکھنا ضروری ہے، مگر اس سٹیج پہ آپ یہ، میں نے تو آپ کو صرف یہ بتایا کہ یہ جو کتاب والا رائٹر ہے نا، وہ آپ کو یہ بات معلم کے ذریعے سے سمجھانا چاہتا ہے، کہ معلم آپ کو سمجھائے کہ اس کے اوپر جو ڈکلینشن ہے وہ کیوں نہیں ڈالی گئی، کیا ڈکلینشن ہونی چاہیے، اس کی اینڈنگ کیس کیا ہونا چاہیے. جیسے انگلش میں نریشن ہوتی ہے ایسے، جی جی. مگر میں اس میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. تو یہ کہ تفضل کا مطلب ہے گو ہیڈ پلیز، حاضی ہے یہ شکا، that is the shakka, this is the one you want to view. تو یہ ہے شکا. تو اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کنسٹرکشن کیسے ہوئی ہے، جواب کیسے دیا گیا ہے. تفضلی کے بعد آپ تھوڑا رکیں گی، پھر کہیں گی یہ جملہ باقی. ٹھیک ہے جی. تو میں اور جاوید صاحب جو ہے، میں جاوید صاحب سے پوچھتا ہوں. جاوید صاحب آپ آ جائیں گے میرے ساتھ، یہ نیچے والی پریکٹس کر لیتے ہیں، پھر باقی لوگ بھی اس کی پریکٹس کر لیں گے کیونکہ ٹائم کافی. بالکل. جی تو میں آپ سے پوچھوں گا، آپ نے صرف ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو خیال رکھنا ہے وہ جیسے یہ سریر ہے الفرن ہے، اس میں دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے آپ نے. یہ جو ہے یہ مونس ہے، یہ بھی مونس ہے، یہ بھی مونس ہے، یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، اس میں آپ نے یہاں تبدیلی لانی ہے. ٹھیک ہے جی. جی تو انشاءاللہ. میں آپ سے پوچھوں گا اريد مشاہدۃ الثلاجہ. ثلاجتی ہوگا مگر میں نے ثلاجہ ہی بولا ہے تاکہ آپ کو کسی کو کنفیوژن نہ ہو. تو آپ جواب دیں گے. تفضل حاضہ الثلاجہ. جی آپ حاضہ کہیں گے ہی الثلاجہ. جی حاضہ جی ہی الثلاجہ. ہذہ ہیش کہا تھا نا ہم نے، ہیش یس کا. اللہ. تو آپ ہیش ثلاجت، ہیش ثلاجہ. تو نیکسٹ ون میں پوچھوں گا اريد مشاہدۃ السریر. تفضل حاضہ حاضہ هو السریر. ماشاء اللہ جید. تو سمجھ میں آ گئی آپ کو بات، ٹھیک ہے نا. باقی سب کو بھی تقریباً آ ہی جائے گی. تو نیکسٹ ون ہوگا اريد مشاہدۃ المرآ. اب آپ نے یہاں بھی ایک غور کرنا، جی ایک بتائیں. یہاں پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ یہاں ہم نے سا جو ہے اس کے ساتھ ملایا تھا. میں نے جب پوچھا اريد مشاہدۃ الثلاجہ، یہاں ہم نے لام کے ساتھ ملایا ہے اريد مشاہدۃ المرآ، کیونکہ میم کے ساتھ نہیں ہم ملاتے. ٹھیک ہے. یہ حروف قمریہ ہے اور یہ شمسیہ. جی میں پھر پوچھتا ہوں آپ سے اريد مشاہدۃ المرآ. تفضل حاضہ ہی المرآ. ماشاء اللہ. اريد مشاہدۃ الفرن. تفضل حاضہ هو الفرن. ماشاء اللہ. اريد مشاہدۃ العریکہ. تفضل حاضہ ہی العریکہ. حی العریکہ. بالکل صحیح الحمدللہ. جی جی بالکل صحیح آپ نے پڑھا. ماشاءاللہ. اس پہ کسی کا کوئی سوال ہو کوئکلی پلیز. میں دیکھ نہیں سکتا ان کے ہینڈ ریزن. نہیں سوال نہیں ہے ابھی تو فی الحال کسی کا. اچھا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پھر انشاءاللہ. یہ جو ہے وہ جو
ایک عالیہ نے میرے خیال پوچھا تھا یہ سوال، تو یہ اس سے ملتا جلتا ہے. یہ آپ کو وہ جو مربع والی شکل ہے نا اس میں کافی آپ کو مدد کرے گا یہ والا جو مثال ہے. تو مثال یہ ہے، طالب نمبر 1 پوچھتا ہے کہ ماذا تریدو، what do you want. تو یہاں اگر آپ فیمیل سے پوچھیں گے تو تریدینا آ جائے گا. تو وہ جواب دیں گے اریدو ستارہ تن. یا یہاں دیکھنے والی چیزیں جو ہیں وہ یہ ہے کہ اریدو کے بعد جو بھی فعل آتا ہے، اسم آتا ہے، وہ منصوب ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہاں پر تن آیا ہے. اوپر بھی ہم نے پڑھا تھا اریدو مشاہدہ تھا، کیونکہ یہ مضاف ہے اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، دے قاعدہ ہے. اس میں زیادہ فکر کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس اس کو سمجھ لیں. ماذا تریدو، what do you want. جہاں اب ماذا آیا ہے، ٹھیک ہے نا جی. ما تریدو نہیں آ سکتا. ما کیوں نہیں آ سکتا؟ کیونکہ یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے، اس لیے اس کے ساتھ ما نہیں آ سکتا، صرف ماذا آئے گا. فعل کے ساتھ ہمیشہ ماذا آتا ہے، یا ما اس کے ساتھ اس معنی میں نہیں آئے گا بلکہ وہ نفی کے معنی میں آئے گا. تو اس کو بھی سمجھنا ہے، ذہن میں رکھنا ہے. اریدو ستارہ، I need curtain. تو یہ آپ کے سامنے شکل ہے. تو اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں. جاوید صاحب ہم دونوں کر لیتے ہیں پھر، یا ڈاکٹر صاحب بالکل. آپ نے کرنا؟ جی جی پلیز. چلیے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے ہی پوچھتا ہوں. ماذا تریدو؟ اریدو الریکہ. اریدو، دیکھا جی جی. یہاں انہوں نے کیا کیا ہے، ال بھی لگا دیا اس کے ساتھ. آپ نے ارید غور کیا؟ جی. اور یہاں الستارہ نہیں کہا. یہ دونوں طرح آ سکتا ہے. وہ بتانے کی کوشش یہ کر رہا ہے رائٹر کہ جب ستارہ کے پہلے ال نہیں لگے گا تو یہاں پر تنوین آئے گی، اور جب یہاں ال لگا ہوا ہوگا تو پھر آپ نے تنوین نہیں لگانی، صرف ایک فتح ہی اس کے اوپر آئے گا. تو یہ وہ سمجھانے کی کوشش کر رہے یہ ہیں. ہو جائے گا ارید الریکہ. ارید العریکتا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں آپ. صحیح. مگر کئی لوگ تو ایسے بھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اریدو العریکہ، ارید العریکہ بھی کہتے ہیں. وہ تا وغیرہ کے اس کے چکر میں پڑھتے ہی نہیں ہیں. تو اسپوکن میں ایسے ہم آپ کا چل جائے گا انشاءاللہ. جی تو آگے. اب یہاں ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے، یہ فرنن ہوتا ہے لفظ. جو نون ہوتا ہے نا اس کے اوپر 2 دمے ہوتے ہیں، تو اس کو اب ہم نے منسوب کیا ہے. تو اس کے اوپر ہم نے ایک عربی کا قاعدہ ہے. یہاں ہم نے جو مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے، آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ کس طرح تبدیلی آتی ہے. جو فرنن ہوتا ہے اس کے ساتھ الف لگا کر اوپر 2 زبر ڈالے جاتے ہیں، تو یہ منصوب ہوتا ہے. ایسے ہم کہیں مسلمن، پھر اگر ہم کہیں مسلمن، تو آپ جب عربی میں پڑھیں گے تو میم کے ساتھ الف ملا کر اس کے اوپر 2 زبر ڈال دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ہم کہیں گے مسلمین تو میم کے نیچے 2 زبر ڈالیں گے، الف نہیں لگائیں گے. تو یہ کچھ قواعد ہیں جن کو وہ آپ کو انٹروڈیوس کروانا چاہ رہا ہے جو اس کا معلم ہے، ادیب ہے. تو اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ اس کو ہم نے جب بنایا ہے فرنن تو اریدو کی وجہ سے بنایا ہے. اریدو جو ہے وہ یہ فعل متعدی ہے، اس ٹرانزٹیو جس کو کہتے ہیں انگلش میں. تو اس کے آگے اس کو مفعول یعنی آبجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے. میرے خیال میں کافی اس کی تشریح کر دی ہے، تو اس کو جی میں آگے پھر بڑھتے ہیں. ماذا تریدو، اریدو فرنن. فرنن اس پہ بھی جاتے ہیں. یہ آپ نے اب خود بنانا ہے، انہوں نے نہیں لگایا کچھ بھی، ٹھیک ہے نا. ماذا تریدو، اریدو سخانن. ماشاء اللہ جید. یہ دیکھا جہاں انہوں نے جان بوجھ کر مس کیا ہے. تو یہاں اب آئے گا ماذا تریدو، اریدو سجادتن. جی سجادتن ہوگا. جی بالکل بالکل. ماذا تریدو، اریدو مرعتن. ماشاء اللہ. ماذا تریدو، اریدو ثلاجتن. ثلاجتن.
یا انہوں نے ایک لگایا ہے یہاں پر، اس کی ایک وجہ ہے. وہ شاید ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ ال لگا لیں گے، یا اس کو نوٹس کریں گے، یا ان کی ہو سکتا ہے پرنٹنگ غلطی ہی ہو. ٹھیک ہے نا، یہ جو ٹائپو اچھا غلطی بھی ہو سکتی ہے، یا ہو سکتا ہے وہ اریکا کی طرح آپ کو سمجھیں کہ آپ اس کے ساتھ اریدو السلاجتا کہیں گے. تو یہ بھی طریقہ ہے پڑھنے صحیح کا، مختلف صحیح. طریقے سے. تو آگے آئے گا، اس کے اوپر بھی آپ نے لگانا ہے خود. ماذا تریدو، اریدو سریرن. جی ماشاء اللہ. تو یہ تو پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. ماذا تریدو، اریدو ستارتن. میں اس لیے اس کی پریکٹس آپ کو کروا رہا ہوں کہ یہ اس سے کافی مدد ہو جاتی ہے آدمی انسان سمجھنے میں. اور مجھے پڑھایا بھی ایسے ہی گیا تھا، تو دیکھیں الحمدللہ. تو یہ اگلی مثال ہے، یہ بھی کرنی ہے. تو اس میں آپ دیکھیں، آپ کو یہاں پر یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں کرسر گھوم رہا ہے. جی جی. اس رے میں کوئی تبدیلی آئے گی اس سے پہلے کوئی جب حرف آئے گا، جی. پھر جو اس کا جواب ہے وہ کیسے ادا کرنا ہے، اس کو کیسے پوچھنا ہے. یہ پوچھا یہاں کچھ پوچھا جا رہا ہے، یہاں اس کا جواب دیا جا رہا ہے. تو میں یہ خود پڑھ دیتا ہوں اس کو. اسکنو فی حی الجامعہ، تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ میں یونیورسٹی کے ایریے میں رہتا ہوں یا رہتی ہوں، دونوں اس کے معنی ہو سکتے ہیں. اسکنو فی شقۃ جمیلۃ، یہاں آیا ہے. ٹھیک ہے جی، میں رہتا ہوں ایک خوبصورت اپارٹمنٹ میں. تو پھر میں بتاتا ہوں کہ اشقۃ فی الدور الخامس، تو فی لگنے کے وجہ سے دور کی جو رے ہے اس کے نیچے زیر آ گئی ہے. اشقۃ فی الدور الخامس، جو یعنی اپارٹمنٹ، the apartment is in or at level 5. الخامس the fifth floor کہیں گے اس کو ہم. the apartment is on 5th floor. یہ ترجمہ ہوگا اس کا صحیح. الخامس کا مطلب 5th. تو پھر یہ بھی ہے کہ وہ شقہ کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے. فی شقتی خمس غرفن، غرف جو ہے غرفہ کی جمع ہے، اور اس کے پہلے جو ہے وہ خمسو آیا ہے. خمسو کا مطلب کیا ہے؟ 5. یعنی اس اپارٹمنٹ میں 5 کمرے ہیں. یہاں کوئی سوال ہے کسی کا؟ کسی کو سمجھ نہیں آئی ہو؟ ڈاکٹر صاحب میرے خیال میں آپ بریک آؤٹ رومس جو سر 15-20 مجھے آج منٹ کچھ رہ بھی گئے. نہیں سمجھ آ رہی. جی مجھے آج کچھ بھی نہیں سمجھ آ رہی ہے. پیچھے والا بھی جو آپ نے بتایا نا، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. اللہ اکبر میں کبیرہ. ریکارڈنگ اچھا سن لوں گی سر، کوئی بات نہیں، انشاءاللہ شاید اس میں آ جائے دوبارہ. نہیں، ابھی پریکٹس کرواتے ہیں نا. ٹھیک. جزاک یہ اللہ. بریک آؤٹ رومس میں اب میرے خیال ہے بریک آؤٹ رومس اوپن کر دیتے ہیں تاکہ جو جی ہے جی وہ عائشہ آپ بریک آؤٹ رومس بنا دیں پلیز. جی جی. تو اس جی کے بارے میں یہی ہے کہ جیسے یہ مثال دی ہوئی ہے ایسے ہی اس مثال کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. اور جو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی یہ دیکھنا ہے رابع کو کیسے ہم نے کہنا ہے، اور ثالث کی جو عربی ہوتی ہے وہ کیسے بنانی ہے. تو اس میں تھوڑا سا آپ کو وقت لگے گا. اگر یہ ہو گیا ٹھیک ہے، ورنہ نہیں جو سمجھ آئے گی وہ بعد میں ایکسپلین کر دیں گے انشاءاللہ. چلیے ابھی بنا لیں آپ روم، اپنے بریک آؤٹ روم. جی عائشہ نورین ہے، آپ بنا دیں پلیز. عائشہ اقبال رومس بنا دیں. جی میں بنا رہی ہوں. give me just 1 minute.
हमारे साथ अबू बकर भी हैं, रूही साहिबा हैं, उमर हैं, मिसेस मोहसिन हैं, शाहीन आबिद हैं, तैयबा है और जारी साहिबा है। माशाल्लाह। चलिए ठीक है, हम फिर ऐसा करते हैं कि ये जो मैंने जहाँ तक पढ़ दिया था उसकी हम प्रैक्टिस कर लेते हैं अबू बकर के साथ। अबू बकर कहाँ है? अबू बकर थोड़ी देर के लिए गए थे, मेरे ख्याल है आने वाले हैं अच्छा, वो। हैं जी, हाँ हैं, तो नजर तो आ रहे थे। चलिए चलिए फिर ऐसा कर लेते हैं कि उमर साहब हैं, उमर साहब, उमर 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 जी, उमर है। तो उमर को ले लेते हैं। अगर उमर को माशाल्लाह समझ आ जाएगी जी तो इंशाल्लाह बाकी भी समझ जाएंगे इंशाल्लाह। इज माशाल्लाह वेरी इंटेलिजेंट, सभी इंटेलिजेंट हैं माशाल्लाह। उमर आ रहे हैं आप? जी चलिए जी उमर, इसको आप पढ़ें और इस ये देखें, इसके मुताबिक आपने ये जवाब देने हैं, ठीक है? अच्छा, आप पढ़िए इसको। अस्कनूफी हय्यल जामिया, इसमें यानी कोई ऐसा दो तालिब इल्म नहीं है, आपने ही पढ़ना, सारा ब्लू है तो इसलिए आप पढ़ें। अच्छा। अस्कुनु फी हय्यिल जामिआ, आगे पढ़ते जाएं। देखें आप ना अस्कुनु फी अपने अपने बारे में शक्कतिन बता रहे हैं जमीला, जी, माशाल्लाह। الشقة في الدور الخامس، في الشقة خمس غرف. जी, तो इसमें आपने गौर किया कि अल खामिस की जगह खम्स, यहाँ 5 आ गए, 5 को खमसू कहते हैं, ठीक है ना? इसी तरीके से जी आपने ये जो हिस्सा है ना, ये तो अब मेरे ख्याल में रहने दें, इसको इसके ऊपर तवज्जो करें। अशक्कतु फी दौर राबे, फिर आप कहेंगे الرابع फी को शक हम रुबع कहेंगे. नहीं, रुबع राबे, is part. ये हाँ फिर कहेंगे उसके बाद आप जवाब देंगे। जवाब होगा फी शक्कती अरबाउ गुरफ, ठीक है जी. ना? अरबाउ, अस इसको तो बना के हमें देखें वापस पूरा जुमला। पढ़ना है ना? जी जी, इस मीजान के ऊपर ना, अपने स्केल के ऊपर इसको बनाना है, अच्छा. ठीक है? वो आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि ये अराबे जो होता है ये 5th हो गया, 5th फ्लोर। और जब आप ये कहेंगे कि वहाँ 5 कमरे हैं या 4 कमरे हैं, तो उसको आपने राबे नहीं करना, कहना उसको अरबा, है ना? अरबा, أربعون अरबा है ना? आपने ना, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा, सित्ता, खमसा सबा, से. समानिया, ऐसे। तो ये आपको सिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। ये आपको तो आता है, मुझे पता है आपको आती है गिनती, तो आप इसकी प्रैक्टिस जी कीजिए। अशक्कतु फी दौर राबे फी शक्कती अरबाउ गुरफ, ठीक है? ये जी. आगे की ट्राई करें, नेक्स्ट वन। الشقة في الدور الثالث، في الشقة آه، 3 غرف. थलासु गुरफ, माशाल्लाह, वेरी गुड। नेक्स्ट वन करें प्लीज, ट्राई। الشقة في الدور السادس، या في الشقة सित्ता, 6 غرف. या अच्छा, ये करें। الشقة في الدور السابع، في الشقة 7 غرف. सब गुरफ, या जी, ये हमने प्रैक्टिस की है अब। और दो इसमें समझ आई है किसी को या नहीं समझ आई? हमें सिर्फ काउंटिंग सीखनी है वैसे. ये नहीं, ये अपने मतलब अपने बारे में कुछ बताने की आपने अंदर सलाहियत पैदा की जा रही है। बताया जा रहा है कि अस्कुनू फी हय्यिल जामिया, अस्कुनू फी शक्कतिन जमीला, अशक्कतु फी दौरिल खामिस, फी शक्कती खमसो गुरफ। तो ये कितनी बातें अपने बारे में बताई हैं, तो फिर वो आपको प्रैक्टिस दे रहे हैं कि यहाँ आपने कहना है अशक्कतु फी दौर राबे फी शक्कती अरबाउ गुरफ, अशक्कतु फी दौर सालिस फी शक्कती सलासु गुरफ, अशक्कतु फी दौर सादिस फी
الشقة ست غرف. الشقة في الدور السابع. في الشقة 7 غرف. تو یہ ہے ہم نے سیکھنا اس میں. اچھا ابھی میرے خیال میں کوئی والنٹیئر ہینڈ ریز نیکسٹ ون ٹو پریکٹس. زارش زارش اور شاہین عابد. شاہین. اس کو اب نہیں دو دو کی ضرورت نہیں ہے, ایک ایک کر لیں. زارش آپ پہلے شروع کریں, اس کو پڑھیں. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الخامس. في شقتي 5 غرف. جی اس میں آپ کو سمجھ آ گئی نا. الخامس یہاں چینج ہو گیا خمسو سے. جی دور الخامس جو ہوتا ہے وہ 5th, جہاں الف لگا دیا نا اس تو خمسو جو 5واں. جی تو یہاں آپ نے اسی طریقے سے اس کو چھوڑ دیں, پہلے 2 جملوں کو, جو دوسرے لاسٹ 2 ہے نا اس کی پریکٹس کیجئے. الشقة في الدور الرابع. في شقتي 4. نہیں اس جہاں کریں نا یہ والا. الشقة الشقة في الدور الرابع. في شقتي 4 غرف. یا ماشاء اللہ. نیکسٹ ون. الشقة في الدور الثالث. اور الثالث الدور یہ الثالث. پھر کریں گے فی الشقة 3 غرف. غرف. چلیے نیکسٹ ون لے لیتے ہیں شاہین عابد صاحبہ سے, اگلا یہ والا. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الخامس. في الشقة 5 غرف. ابھی اسی طریقے سے یہاں جی یہ پڑھنا ہے آپ نے. الشقة في الدور السادس سے. الشقة في الدور السادس. في شقة 6 في الشقة في 6 شقة غرف. جی 6 غرف. الشقة نیکسٹ في ون بھی کر الدور لیں. الشقة في الدور السابع. في الشقة 7 غرف. 7 غرف. جی چلیے ماشاء اللہ. نیکسٹ روحی صاحب آپ کر لیں, کیونکہ ٹائم کم ہے نا, آپ یہاں سے جی شروع کر لیں پلیز. ٹھیک ہے سر. یہ 2 الشقة الرابع. الشقة في الدور الرابع. في الشقة 4 غرف. شقتي شقتي 4 غرف. شقتي ماشاء الله. الشقة في الدور الثالث. في شقة 3 غرف. جی اس کو کوشش کرنا فی شقتی پڑھیں اس کو. ٹھیک ہے. في شقتي. جی نیکسٹ ون طیبہ احمد آ جائیں. ایسے 2 کرتے چلتے ہیں تو سب کو موقع مل جائے گا انشاءاللہ. ہاں جی السلام طیبہ علیکم. وعلیکم السلام. أسكن في حي الجامعة. أسكن في شقة جميلة. الشقة في الدور الخامس. في الشقة 5 غرف. الشقة في دور السادس. في الشقة 6 غرف. الشقة في 6. الشقة في الدور السابع. في الشقة 7 غرف. جی اچھا یہ جو ستہ ہے نا اس کو یاد رکھنا چاہیے. ستو کہنا چاہیے صحیح معنوں میں, تو اس کے اوپر پیش ہونی چاہیے ستو. اچھا ٹھیک جزاک اللہ. سب یہ سبھی جو ہے نا مضاف ہیں, اور جو آگے غرف ہے یہ مضاف علیہ ہے, تو وہ اسی لیے اس کے نیچے 2 زیر آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے. نیکسٹ ون پلیز. روحی صاحب آپ کا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے, آپ اس کو لوور کر لیں. نیکسٹ ون ابو بکر.
یہ شہلا کریں گے میرے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی جی بسم اللہ. الشقة في الدور الرابع 4 غرف. في شقتي 4 غرف. Yeah. الشقة في الدور الثالث. في الشقة 3 غرف. شقتی جی في یہی خیال الشقة رکھنا ہے بس. جی جی آپ جی. في الشقة 3 غرف. ثلاثو. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب نے مل کر انشاءاللہ اپنے طور پر جتنے بھی آپ نے پہلے یہ پڑھے ہیں شروع میں آئے ہیں ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے انشاءاللہ. تو کچھ ان میں سے آتے ہیں قرآن مجید میں بھی گنتی کے کچھ، تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جیسے سورۃ القاف میں آتا ہے کہ ایک 5واں ان کا کتا تھا ایسے جی. تو اس طریقے سے آپ ان کو یاد کر لیں انشاءاللہ. تو اینی باڈی ایلس والنٹیئر؟ ڈاکٹر صاحب نے کھولا ہے اپنا مائک. آپ ڈاکٹر صاحب کچھ پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی رسپانس نہیں آ رہا ان سے. تو جی میں کر مسز دیتا ہوں. محسن جی آپ کیجئے پلیز. الشقة في الدور الرابع في الشقة 4 غرف. جی اس کو الشقة تھوڑا سا آپ نا آرام سے پڑھیں. فی شقتی 5 غرف پڑھا تھا نا آپ نے اوپر، تو یہاں پڑھیں گے فی الدور فی شقتی 4 غرف، یعنی یہ 4 کا انتسا ہے، عربی میں 4 لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اردو سے ملتا جلتا ہے. الشقة في الدور الثالث في الشقة 3 غرف. ماشاء الشقة في الدور السادس في الشقة شقتی 6 غرف. 6 غرف 6 غرف. الشقة في الدور السابع في الشقة 7 غرف. 7 غرف. ٹھیک ہے جی الحمدللہ. اینی باڈی ایلس؟ مسز محسن کا ہاتھ ریز ہے. جی. الشقة في الدور الرابع في الشقة 4 غرف. الشقة في الدور الثالث في الشقة 3 غرف. الشقة في الدور السادس في الشقة 6 غرف. الشقة في الدور السابع في الشقة 7 غرف. ماشاء اللہ. جی ہینڈ ریز آیا ہے. روحی سر صاحب آپ میں مجھے نا یہ ستتو کا یہ تھا کہ یہ ویسے ہی قرآن میں استعمال ہوا ہے نا جہاں پہ ہے کہ ستتو ایام ثم استوى علی العرش. یہ اسی جی 6 دن میں اس کے ساتھ ہے نا ستتو. جی بالکل یہ وہی. اس کے بھی کافی قاعدے ہیں. مذکر کے ساتھ مؤنث اور مؤنث کے ساتھ مذکر ایسے آتا ہے. الحمدللہ بہت اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو محفوظ کیا ہوا ہے الحمدللہ. اشفاق صاحب یہ ستتو ہے یا ستو ہے؟ جب آپ مؤنث کہیں گے تو ستتو کہیں گے، یا مذکر کہیں گے تو ستو یا ستا. اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے کس جگہ پہ کیسے اس کی جو فقرے میں اس کی جو پلیس ہے نا سینٹیکس میں، جو اس کی کنسٹرکشن ہے اس کے حساب سے اس میں تبدیلی آئے گی. اگر یہ پورا ایک چیپٹر ہے جس کو سمجھنا پڑے گا ہندسوں کو. تو ابھی وہ بھی سلولی جا رہے ہیں کتاب والے بھی اس میں، تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کی پریکٹس ہو گئی. تو نیکسٹ ون جو ہے یہ بھی کافی آسان ہی ہے اگر آپ نے یہ ویسے تو کی ہوئی ہے پہلے سے.
اس پہ بھی آپ کر سکتے ہیں خود بھی یہ ساری ایکسرسائز ہو سکتی ہے شکا کے بارے میں اور من فضلک کا کیا مطلب ہوتا ہے، تو اس میں بھی آپ کی کافی ہو سکتی ہے۔ روحی صاحبہ کا ہے ریز کیا وہ ہینڈ، آپ کا کوئی اور کویسچن؟ سوری سر میں بھول گئی تھی نیچے. اور کئی ایسا اس میں یہ ہے ڈائلیکٹ بھی ہیں، کئی لوگ کئی ملکوں میں کسی طریقے سے ان کو ادا کرتے ہیں، کئی ملکوں میں عربی جو ہے وہ مختلف انداز میں بھی ان کا استعمال کرتے ہیں۔ جی جاوید صاحب، آپ ابھی واپس جانا ہے اپنے کلاس روم سے یا یہیں سے؟ تقریباً ٹائم بھی تقریباً ختم ہی ہے۔ جی بس اگر ایک آدھ کوئی اور کرنا چاہے تو کر لے ایکسرسائز جو ہے وہ، اور پھر ٹائم ختم ہو رہا ہے ہمارا۔ ابھی دوسرے بریک آؤٹ روم سے بھی لوگ آئے نہیں ہیں جو ہے وہ ابھی کر اچھا سکتے ہیں یہاں بھی۔ جی جی بالکل۔ چلیے، کسی کا ارادہ ہو اس کو اس ایکسرسائز کو کر لیں، بہت آسان ہے انیسٹلی۔ آپ جسٹ میں پوچھ لیتا ہوں، جاوید صاحب آپ ہی آ جائیں پھر۔ اریدو شکتن من فضلک، لدینا شقۃ جمیلہ۔ دیکھا پہلے ہم نے پڑھا تھا فش، اوپر کی جو مثال ہم نے پڑھی تھی تھوڑی، اس میں آپ نے تبدیلی دیکھنی ہے کہ کس طریقے سے ان میں تبدیلی آ رہی ہے ہماری کانورسیشن میں۔ یہاں اسکنو فی شکت جمیلہ، یعنی فی لگنے سے شکا کے بعد فی کے بعد جو کچھ آیا اس میں تبدیلی آ گئی۔ اب یہاں دیکھیں لدینا، ہمارے پاس ہے شکت جمیلہ، اس کے اوپر سب کے اوپر سے دونوں کے اوپر دمتین آئے ہیں۔ دیکھیں آپ ان چیزوں پہ تھوڑا تھوڑا آپ نے غور کرنا ہے، تو اس طرح آپ کی جو گرامر ہے وہ خود بخود بلڈ اپ ہونی شروع ہو جائے گی۔ اچھا جی، نیکسٹ ون میں پوچھتا ہوں آپ سے، ارید مشاہدۃ شکتی، یہ میں نے آپ کو پہلے سمجھا دیا تھا، وہ آ گیا؟ ہی شقہ۔ ہاں دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تو یہاں دمہ آ گیا، اب آپ کو پتہ چل گیا کیوں آیا ہے، یہاں کیوں زیر آئی ہے۔ تو تھوڑی تھوڑی آپ محنت کریں گے نا آپ تو اچھا، ہاذہ شکۃ جمیلہ، تو پھر میں بھی یہی کہہ دوں گا کہ ہاذہ شکۃ جمیلہ۔ تو اسی طریقے سے یہ ایکسرسائز ہے، ارید ثلاجۃ من فضلک، لدینا ثلاجۃ جمیلہ۔ ثلاجۃ ثلاجۃ جمیلہ، ماشاء اللہ، جمیلہ۔ جید، ویری گڈ۔ ارید مشاہدۃ الثلاجہ، ہاذہ ہی الثلاجہ۔ ہاذہ ثلاجۃ جمیلہ۔ دیکھیں آپ پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی وکیبلری بڑھتی جائے گی انشاءاللہ۔ ارید اریکۃ من فضلک، لدینا شقۃ شقۃ عریقہ۔ نو اریکۃ جمیلہ، عریق لدینا اریکۃ جمیلہ۔ عریقۃ جمیلہ، معاف کیجیے گا کوئی بات نہیں، انشاءاللہ یہی تو پریکٹس ہے نا انشاءاللہ۔ طیبہ کا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، طیبہ۔ ہاں جی، میں بھی بس آپ کر لیں، میں بھی پریکٹس ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ چل آ جائیں، ابھی کر لیں، ابھی یہ کر لیں، ٹائم کم ہے، یہاں سے کر جی لیں جی سجادہ۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، ارید سجادۃ من فضلک، یہاں آپ کے لیے کاف کے نیچے زیر آئے گی، لیکن من فضلک تو آپ جواب دیں، لدینا لدینا سجادۃ جمیلہ، ارید مشاہدۃ السجادہ، هذه هي السجادة، هذه سجادۃ جمیلہ۔ نیکسٹ، ارید ستارۃ من فضلک، لدينا ستارة جميلة، ارید مشاہدۃ الستارہ، هذه هي الستارة، هذه الستارۃ جمیلہ۔
मेरा करना नहीं आता। उरीदु मिरअतन मिन फदलिक। لدينا مرآة جميلة. उरीदु मुशाहदतल मिरा। هذه هي المرآة. हाज़िही मिरअतुन जमीला। चलो ये भी हो गया इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए इस तरह इंशाल्लाह प्रैक्टिस होती रहेगी। तो इस पे गौर करना है किस तरीके से हमने अल लगाना है किसी चीज के साथ और किस तरीके से अल के बगैर जवाब देना है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस आपकी इसमें हो जाएगी इंशाल्लाह। जय्यद माशाल्लाह। जावेद साहब क्या ख्याल है, अभी यहाँ रोके? जी मेरा ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी आप कुछ कह रही हैं आयशा? नहीं जावेद, मेरे ख्याल में सेशन खत्म करने की बात हो रही जी थी। जी, सेशन इंशाल्लाह खत्म करते हैं।